لگوں گا، اللہ میرے کام میں لگے گا، میں اللہ کی مان کر چلوں گا، میں دعا مانگوں گا، اللہ میری دعا کو قبول کرے گا، دنیا میں بھی چین سکون آرام اطمینان دے گا، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی ہوگی۔ ابھی روزوں کے بعد عید رہا ہے، عید آ رہا ہے، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیان میرے پاس ہے لکھا کہ عید کے بعد جو ہے نا، یعنی روزوں کے بعد عید ہوتا ہے، روزوں کے بعد عید ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جو مسلمان اپنی پوری زندگی رمضان کی طرح گزارے تو اس کا موت اس کا عید ہو، اور ہمارا عید جو ہے وہ 3 دن جو ہے وہ سیویاں پکانا، چاول پکانا، مٹھائیاں لانا، ٹھیک ہے نا، کوئی جو ہے گوشت لے آئے تو 3 دن خوشی ہے۔ لیکن مسلمان جو دیندار مرے گا بس قبر میں جاتے ہی اس کا عید شروع ہو، سارے زندگی عید، اور آخرت کی خوشی نہیں ہے، یہ ایک دن خوشی نہیں ہوگی، آج بھی خوشی، کل اس سے زیادہ خوشی، پرسوں اس سے زیادہ خوشی، بس روز روز خوشی جو ہے زیادہ ہوگی، روز روز خوشیاں زیادہ ہوگی، روز روز خوشی۔ جوانی ہمیشہ کے لیے، بڑھاپا نہیں، بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، سارے جوان ہوں گے، کوئی بیمار نہیں ہوگا، سارے صحت مند ہوں گے، ٹھیک ہے، سارے صحت مند ہو گئے، کوئی کام نہیں ہے وہاں پر، کام ہے ابھی ہے ابھی، ٹھیک ہے نا، کیا کام ہے ابھی؟ ابھی حضور پاک علیہ السلام والا کام ہے، دعوت والا کام ہے۔ مولوی صاحب نے تو سب اپنا گشت، اپنا بیرونی گشت، اپنا تعلیم، گھر کا تعلیم، 23 دن کے بعد سے روزہ، سال میں 40 دن، علماء کرام سے قربان، کتنا عجیب آسان ترتیب بنائے، اور اس ساری ترتیب پر پوری زندگی کا اجر ہم کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی پر کرتے کرتے سے انسان کا یقین اللہ کی ذات پر بن جاتا۔ ہاں یہ بھی یاد رکھ، یقین نہ بنا اور یقین کی محنت میں انسان لگا رہا، مولوی یوسف صاحب کی بات ہے رحمت اللہ علیہ، یقین نہ بنا، یقین کی جو ہے محنت میں لگے رہے تو قیامت کے دن اللہ کامل یقین والوں کے ساتھ حشر کر دے، کامل یقین والوں۔ تو تبلیغ کی جو محنت رہ جاتی ہے نا، یہ رہ جاتی ہے، یہ اللہ پاک کی قسم، یہ یقینوں کی کمزوری کی وجہ سے رہ جاتی، گشت پہ جو نہیں جاتا اس کے انبیاء علیہ السلام کے عمل پر یقین نہیں، ہاں یہ سارے انبیاء علیہ السلام کا جلیل القدر عمل ہے، اس پر یقین کمزور جب پڑ جاتے ہیں پھر گشت کرنا مشکل ہو جاتا، تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وقت بھی لگانا ہے، ہاں 4 مہینے، پہلے 4 مہینے، پھر جو ہے نا اپنے اوقات کو جو ہے 2 سال کے بعد ملکوں میں جانا ہے، پوری دنیا میں پھرنا ہے، نیت پوری دنیا کا کرو، پوری دنیا میں ابھی 119 ممالک کے لوگ آئے تھے، 119، ہاں، اور یہ سارے جو ہے نا یہی غریب لوگ مجمع میں، یہ ہمارے اورکزئی والے، کوارٹ والے، درے والے، غریب غریب لوگ، ٹھیک ہے، یہی لوگ وہاں گئے، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے ملکوں میں مدرسے بن گئے، علماء جو ہے بن گئے، مفتی صاحبان بن گئے، حفاظ بن گئے، مدرسے کھل گئے، ٹھیک ہے، ہاں، لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، میں تو ہمیشہ یہی بات کہتا، ہاں، کل 2 ساتھی کر رہے ہیں کہ ہم نے سروزہ نہیں لگایا، ہم تو آپ کے ساتھ ہمیشہ سروزہ لگاتے، ہم تو رائیونٹ سے آئے، تو میں نے کہا بھائی مشورہ کریں گے، تو دیکھتا ہوں دوبارہ پھر 2 ساتھی آئے، ہم آپ کے ساتھ سروزہ لگائیں،
تو میں اپنے دل کو مخاطب ہوا کہ لوگوں کو یقین کی باتیں کر دیں اور خود پیچھے ہٹتے ہیں. میں نے کہا تیار ہو جاؤ. شاہ صاحب سے ابھی اجازت لے لکھی جی، جوڑ کو ہم انشاءاللہ اخیر تک جوڑ میں رہیں، جو بات چلی جائے میں پیچھے جاؤں گا، یہ ٹھیک ہے. تو کیا ہے 3 دن کی شاہد. تو اس پہ میں بات کرتا ہوں. میں نے دوسرے ساتھی سے کہا، وہ کہتے میں تیار ہوں. میں نے کہا یہ آخرت کے کارخانے ہیں، اگر ہماری وجہ سے کوئی آدمی نمازی بن گیا، ہماری وجہ سے کوئی آدمی کسی نے سنت چھوڑ دی، سمجھ گیا، سنت والی زندگی اختیار کی، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ایک کارخانہ کھل گیا. اس کے بچے ہوں گے، پوتے ہوں گے، ٹھیک ہے، بھائی ہوں گے، پورا خاندان ہوگا. ہاں، تبلیغ اس نیت سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو لگائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا. یہ نمازیں پڑھیں گے، نماز کے بعد جنت ملے گی، ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ. یہ علم کریں گے، علم والے جو ہے وہ تو بڑے درجے کے لوگ ہیں، بڑے درجے. قیامت میں ایک عالم سے کہا جائے گا آسمان میں جتنے ستارے ہیں نا، اتنے لوگوں کی تم سفارت کرو، تمہاری سفارش قبول ہے. ٹھیک، ذکر والے کوئی بنے گا، اللہ اللہ کرنے والا بنے. ٹھیک ہے. نماز ایسی چیز ہے جو تابعین نے اس پر جو ہے نا جانور زندہ کیے. ایک عورت جو تھا اس نے اپنے بچے کو نماز پہ زندہ کیا. ایک صحابی کو نمک کی ضرورت تھی، نمک، تو ہم تو ادھر ادھر پہ تھے، اس نے نماز کی نیت باندھی تو نمک کا انتظام ہوگا. اتنی کمزور چیز کا انتظام نماز کے ذریعے، تو اللہ اس پر جنت دے گا. یہ تو سب حدیث میں آتا ہے. اخلاق ہمارے اچھے ہوں، اچھے اخلاق. مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ، اچھے اخلاق والے مسلمان جو ہے وہ جنت میں جائیں. برے اخلاق والوں کا ڈر ہے، سب کہہ دیا کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے. برے اخلاق اللہ کو پسند نہیں. اور ہر وقت جو ہے، ہر وقت تبلیغ میں پھرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے. تو 3-4 شبی جمعہ ایک پرانا ساتھی آئے، میں نے کرسی اس کے لیے چھوڑا، نیچے بیٹھ. میں نے کہا کچھ نصیحت تو کر. اللہ کی قسم شاید ابھی مجمع میں بیٹھا ہو، مجھے ایک نام لے لیا، کہتے ہیں انشاء تبلیغ کرتے رہو لیکن سوچتے رہو کہ تمہیں قبر بھی یاد ہے کہ ایک دن مریں گے، قبر میں جائیں گے، اور تمہیں موت یاد آتی ہے. ہاں، تبلیغ کرتے کرتے اگر تمہیں موت آتی، ہر وقت موت سامنے ہو، بس سمجھو کہ صحیح رخ پہ جا رہا. اگر یہ نہیں ہے تو اپنے رخ کو صحیح کر. تبلیغ یہ نہیں کہ تبلیغ کرو اور قبر جو ہے، حضور پاک علیہ السلام علماء سے سنا ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے. حضور پاک علیہ، سارے انبیاء علیہ السلام کامیاب ہیں، ٹھیک ہے، قبروں میں زندہ ہیں. ٹھیک ہے. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، تھوڑی زندگی ہے، پھر مرنے کے بعد کوئی تبلیغ نہیں ہو. یہ مارچ کا کوئی جوڑ کہہ رہے ہمارے ساتھی، پرانے ساتھی، تم کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں، بزرگ تمہیں بلائے اور تم وہاں نہ جائیں، بلاوے پر بھی نہیں آتے، پھر کیا کرے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا، اس میں لکھا تھا، کتاب کا نام بھی بتاتا ہوں، اللہ کی باتیں. اللہ کسی بزرگ نے لے لیا، ابھی واپس بھی نہیں کیا. اس مجمع میں ایک ساتھی نے مجھے کہا کسی کو کتاب نہ دیا کرو. لکھا تھا کہ قیامت کے دن جو ہے نا، ہاں، 2 آدمیوں کو اللہ یہ فرمائیں گے سیدھے جاؤ جہنم. تو دوڑ لگائیں گے، ایک دوڑ تیز لگائے گا، دوسرا پیچھے پیچھے دیکھے، تو اللہ میاں اس کو پھر واپس کرے گا. وہ ایک کو کہتے ہیں کہ تیز کیوں چلتے ہو،
فتنہ تھے. کہتے ہیں یا اللہ دنیا میں تو آپ کی نہیں مانی. میں نے کہا کہ آخرت میں تو اللہ کی مان لو. دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ کیوں پیچھے پیچھے دیکھتے. کہتے ہیں میں نے کہا اگر اللہ کو ترس آ جائے دونوں کو واپس کریں. قربان اللہ بہت کریم ہے. ایک عالم صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کی کرم کی کوئی انتہا نہیں جان. تو اللہ میاں دونوں کو کہے گے جاؤ دونوں جنت میں داخل ہو. ٹھیک ہے. تو میرے بھائیو ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. دیکھو کان اللہ نے دیا اگر بے رہو پھر کیا کریں. زبان دیا ہے بہت زبان ہے لوگ بول نہیں سکتے. آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے. اللہ قبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پھر زندگی میں دین آئے گا. تو دین جب دنیا میں زندگی میں آئے گی اس کے لیے محنت شرط ہے. کیونکہ دین کے بغیر انسان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. چاہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو پوری دنیا کا لیکن اس کے اندر دین نہ ہو تو وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلے گا. ٹھیک ہے. اور جس کے زندگی میں دین ہوگا تو وہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا. چین سکون آرام اطمینان ہمیشہ کے لیے خوشی ہمیشہ کے لیے جوانی. مرنے کے بعد دین کی محنت بھی نہیں ہے. بات میں مختصر کرتا ہوں. مرنے کے بعد کوئی سے روزہ نہیں ہے. اگر کسی نے سے روزہ نہیں لگایا تو یہ سے روزہ لگائے. یہ 7 مہینوں سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہے اس وقت. اور ایک نماز 49 کروڑ پہ اور فرض ایک نماز کو 49 کروڑ سے 70 سے ضرب دے دو پھر کتنے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. بات سننا بھی ٹھیک ہے. اللہ نے بیان کیا ہے قرآن کو. قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. یہ بیان ہے اللہ کا. بیان تو آدمی سنے گا کچھ ذہن بنے گا. ٹھیک ہے. لیکن اصل بھائی دوستو بزرگوں محنت ہے. اگر رمضان میں وقت نہیں لگایا تو آخری عشرہ جو ہے نا یہ بھی ختم ہونے والی. اس میں ضرور وقت لگائیں. ضرور وقت لگائیں. اور یہ 3 دن صرف نہیں ہے. ہم سب جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم سب پوری دنیا کے ذمہ دار ہیں. دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں نا سارے انسانوں کی ذمہ داری ہم سب پر ہے. اور ہم سب سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. ٹھیک ہے. اس کا پوچھ ہوگی. دکان کا پوچھ نہیں ہوگا کہ دکان کیسے دکان میں کیوں نہیں گئے. نہیں. دکان کرنے کا پوچھ ہوگی کیسے جو ہے دکان کس طرح کی. لیکن دین کے بارے میں دین کی محنت کے بارے میں ہر مسلمان سے پوچھو کہ آپ نے کتنے آدمیوں کو اپنی زندگی میں دیندار بنایا ہے. آپ کی وجہ سے کتنے لوگ سنتوں والے بنے. آپ کی وجہ سے کتنے کافر اسلام میں داخل ہوئے. اور آپ نے دین کے لیے کتنے سفریں کیے. بیوی بچوں کی جدائی کتنی برداشت کی تھی. یہ ہم سب کے ذمہ ہیں. یہ یاد رکھو. یہ نہیں شبی جمعہ میں آنا ثواب سے کم نہیں ہے. یہاں پر نماز پڑھنا نماز پر بھی جنت ملے گی اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اصل کام ہمارا اصل کام جو ہے یہ دعوت والا ہے. تبلیغ کا کام لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. پولیس والے اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے آفیسر بھی بیٹھے ہوں گے
لیکن اس کی پہچان نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے وردی نہ پہنے. وردی پہنے نا، پھر پولیس والوں کی پہچان وردی سے ہوتا ہے. مسلمان کی پہچان کلمے سے، وہ کلمہ ہمارے اندر ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ. مسلمان کی پہچان نماز سے ہے، روزہ زکوٰۃ حج سے ہے. روزہ بھی ہمارے اندر، حج بھی ہم بیت اللہ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے. زکوٰۃ بھی ہم اپنے غریب بھائیوں کو دیتے ہیں. تو ہمارا جو ہے یہ کافروں کو کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کافروں کو کہ مسلمان کیا کرتے ہیں. عملی زندگی ہے، عملی و عمل والی زندگی بنا. پولیس والی کی پہچان وردی سے ہے. چوراہے پر اس کا ڈیوٹی ہوتا ہے نا، تو اشارے کرتے ہیں، کسی کو رکواتے ہیں اور کسی کو چلتا کر دیتے ہیں، روانہ کرتے ہیں، آپ چلے جائیں. اگر اس پولیس والے کی وردی جس نے پہنی اس کے اشارے پر جو بھی نہ گیا تو آگے حادثہ ہو جائے گا، شاید موت کا شکار بھی ہو جائے گا. چاہے وہ جو ہے گاڑی میں جو ہے ہمارے ملک کا بہت بڑا آدمی کیوں نہ بیٹھا ہو، لیکن اس کے اشارے پر نہیں گیا تو پھر وہ انگلش میں تو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گی، حادثہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے اشارے پر نہیں. پہچان اس کی یہ ہے. اور پولیس والا اگر جو ہے نا اپنا وردی بھی پہنے اور سب کچھ جو ہے وہ پولیس والے جو ہے نا ٹوپی بھی پہنے اور پیٹی بھی باندھے، بوٹ چھوٹ بھی سب کچھ اس کا ہو وردی، جہاں پر اس کا ڈیوٹی ہے وہاں ڈیوٹی نہیں دیتا تو اس چوراہے پر جتنے بھی حادثے ہو جاتے ہیں وہ سب اس کے ذمہ ہو جاتے ہیں، اور اس کو نوکری سے بھی نکالتے ہیں، شاید اس کو سزا بھی دی جائے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ کی غفلت کی وجہ سے یہ کام ہوا، آپ غافل کیوں رہے؟ آپ کا کام تو صرف یہ نہیں تھا کہ وردی پہنے. وردی پہننا تو جو ہے یہ تو شناخت کے لیے، یہ کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ تو پہچان کے لیے ہے مسلمان کی. ٹھیک ہے، اور پتہ ہے مسلمان کا کام کیا ہے؟ جس طرح وہ پولیس والا چوراہے پر ڈیوٹی دیتے، مسلمان کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرح بنانا اور لوگوں کے سامنے اور ان کو اللہ کی بڑائی بیان کرنا کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، وہ اکیلے سب کچھ کر سکتے ہیں. پہلے کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ اللہ نے بنایا. اللہ خالق ہے، بنانے والا، مالک ہے، سب اس کے قبضے میں. ٹھیک ہے، جتنے بھی مخلوق ہے وہ رازق بھی ہے، سب کو رزق بھی دیتے، ہر ایک کا رزق بھی جانتے ہیں. جو گوشت کھاتے ہیں اس کو گوشت دیتے ہیں، جو گھاس کھاتے ہیں اس کو گھاس دیتے ہیں. ہاں، سارے مخلوق جتنے بھی ہیں سب کو اللہ کے سب کو ناموں کو بھی جانتے ہیں، اس کے مکانوں کو بھی جانتے ہیں، اور اس کی تعداد کو بھی جانتے ہیں، اس کی خوراک کو بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مسلمان کا یقین بن جائے. ہاں، یقین اللہ پر ہونا چاہیے. آج جو ہے مولوی صاحب نے بھی بیان میں فرمایا سب سے زیادہ بگاڑ یقین کی ہے. یقین کمزور ہے. ٹھیک ہے نا، کس لیے، کیسے کمزور ہے، کس پر؟ اللہ کی ذات پر یقین کمزور ہے. یقین کی وجہ سے وقت نہیں لگا سکتا. میں نکلوں گا، کاروبار کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے، بیوی کا کیا بنے گا؟ نہیں، تم نکلو بھی نہیں، تم گھر میں رہو. بیمار ہو جاؤ گے تو بیوی کا کیا بنے گا؟ تم کمائی نہیں کر سکتے تو بچوں کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، تم بیمار ہو، کما نہیں سکتا، آپ پہ پیسے لگیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ تو بس بزرگ اور دوستوں،
یہ تبلیغی جو محنت ہے، اس محنت میں اہم چیز جو ہے نا، اللہ کی ذات پر یقین بنانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یقین اللہ مشکل کشا ہے، سارے مشکلات کو وہ اللہ مشکلات کو آسان کرتے، اللہ حاجت روا ہے، ساری حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ پاک کارساز ہے، سارے انسانوں کے، سارے مخلوق کے کام اللہ بناتے ہیں، اللہ رازق ہے، سارے مخلوق کو اللہ پاک رزق دیتے ہیں، ہم مرزوق ہے، اللہ رازق، ہم کھانے والے، اللہ کھلانے والے، اللہ کھاتا نہیں ہے کھلاتا ہے، اللہ پیتا نہیں ہے پلاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سوتا نہیں ہے سلاتے ہیں، ہاں یہ یاد رکھو، اللہ سوتے نہیں، ہم کو سلاتے ہیں۔ تو یہ یقین اللہ، یہ یقین کی کمزوری کی وجہ سے محنت دین کا نہیں ہو رہا ہے، تبلیغ میں آدمی نہیں نکل سکتا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ یقین نہیں ہے کہ میں اللہ کے کام میں بہت شکر کروں، شکر کروں، اور پھر اس کام کے ساتھ ہمارا جوڑ ہے۔ تو اس لیے میں بیان تو مختصر کرتا ہوں اور بس پورا ہو گیا۔ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ تبلیغ میں وقت لگا، اور 4 مہینے جس نے نہیں لگائے وہ تو ارادہ کرے کہ میں ضرور اس سال 4 مہینے لگاؤں، اگر جوڑ سے چلا جائے نا، ہے کوئی بس جلدی جلدی مطالبے والا بھی آیا ہے،